آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا حق نہیں پہچانتا وہ ہم میں سے نہیں۔ عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر بطور نبی مبعوث کیے گئے۔ عزیز طلبہ، اس روح زمین پہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں، جتنے بھی لوگ موجود ہیں، جتنے بھی لوگ آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مخلص، ہمدرد، خیر خواہ اور ہمارا کوئی نہیں، اور اتنی ہماری وہ چاہت رکھنے والے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے کہ میں اللہ کے ہاں قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کروں گا، اللہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو معاف دے دو، اور جب تک اپنی امت کو جنت میں نہیں پہنچا دیتے آپ سجدہ رہیں گے اور جہنم میں گئے ہوئے لوگوں کو بھی باہر نکال لیں گے۔ اتنی محبت، اتنا پیار، اتنی چاہت۔ لیکن عزیز طلبہ، یہ میں آپ کو بتاؤں، دو گناہ ہم میں نہیں ہونے چاہیے۔ دو گناہوں میں آگے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کیا ہماری شفاعت کریں گے؟ ایک تو شرک ہے۔ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ جس نے شرک کر دیا میں نے اسے معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ سب معافی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جو اللہ کے نبی کا راستہ ہے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں لینا۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اچھا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر جو راستہ ہوتا ہے نا وہ بدعت کا راستہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں سے ہمیں بچائے۔ عزیز طلبہ، یہ جو حدیث آپ کے سامنے ابھی میں نے بیان کی ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا حق نہیں پہچانتا، اس کے اندر کتنی گہرائی ہے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چند گنتی کے الفاظ ہیں لیکن اس کے اندر گہرائی کیا ہے۔ اب دیکھیں، ہم سب اکٹھے رہتے ہیں، ہر بندے کی طبیعت جدا جدا، گھر میں جو ایک ہی فیملی کے لوگ ہوتے ہیں ان کی بھی طبیعتوں میں فرق ہوتا ہے، اور گھروں میں بھی کلیشز ہوتے ہیں، باپ کا بیٹے کے ساتھ، بھائیوں کو آپس میں، بیٹی کا ماں کے ساتھ، رشتہ داروں سے کلیشز، یہ کلیشز ہوتے ہیں، اور یہ نیچرل ہے کلیشز، اس کا حل کوئی نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ ایسی چیزیں بتا دی ہیں کہ اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو کلیشز دور ہو سکتے ہیں، کلیشز تک نوبت ہی نہیں پہنچتی۔ چھوٹی سی حدیث ہے کہ چھوٹوں پر رحم کرو۔ اب اگر کوئی غلطی کرتا ہے اس وقت ہی ہمیں غصہ آنا ہے نا، ساتھ ہی ہمارے ذہن میں آنا چاہیے یہ چھوٹا ہے، اس پہ رحم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بڑا ڈانٹ دیتا ہے، غصے ہو لیتا ہے، ایسی بات کر دیتا ہے کہ وہ ہم نے کی بھی نہیں وہ بات کر دیتا ہے، تو اس کا کیا ہے کہ ہم اس کو بھی صبر سے دیکھیں کہ یہ میرا بڑا ہے، بات کر دی تو پھر کیا ہوا، کیا ہو گیا، میرے کان جو ہے وہ بند ہو گئے، بات ہوئی، ختم ہوئی۔ تو بڑے کی بات سن کر گوارا کر لینا، چھوٹوں پہ رحم کرنا، سوسائٹی میں آرام ہی آرام، سکون ہی سکون، محبتیں ہی محبتیں، چھوٹے سے عمل کرنے سے، اور ہر بندے کے اندر
خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ایڈجسٹمنٹ کرنا، آپس میں سیٹنگ کر لینا۔ اور عزیز طلبہ، سیٹنگ کا طریقہ پتہ کیا ہے؟ کہ زیادہ رابطے نہ کیے جائیں۔ دنیا کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جتنی گفتگو کی ضرورت ہے اتنی کی جائے، بس ٹھیک، اور لوگوں سے توقعات وابستہ نہیں کی جائے۔ کوشش کی جائے اپنا کام خود کرنے۔ سیلف ڈن از ویل ڈن۔ اپنا کاج کیا ہوا مزہ دیتا ہے، سیٹسفیکشن ملتی ہے، گلا شکوہ بھی نہیں بنتا۔ ہم لوگ جب دوسرے کو اسائنمنٹ دیتے ہیں نا، تو جس طرح کا ہمارا تخیل ہوتا ہے، تصور ہوتا ہے، اس طرح کے اسائنمنٹ ہوتے ہی نہیں، پھر دوسرے سے جھگڑتے ہیں، تمہیں میں نے فلاں کام کہہ دیا، تم نے کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں ہو گیا، یہ ایسے نہیں ہو، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کلیشز سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ حد فاصل مقرر کر دی جائے، اور جب بندہ جذباتی ہو اس وقت گفتگو ہی نہ کرے، غصے کی حالت میں گفتگو نہ کرے، ٹھہر کے گفتگو کر لے۔ اور عزیز طلبہ، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، دنیا میں رہتے ہوئے موت کے علاوہ ہر چیز کا حل موجود ہے، اور جو بندہ کام کرنا جانتا ہو نا، خود ہم سلف کام کرنا جانتا ہو، اس کو پرابلم نہیں ہوتی۔ پرابلم ہی اسی وقت شروع ہوتی ہے جب ہم ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، جب ہم دوسرے پہ اکتفا کرتے ہیں، جب دوسرے پہ ہم ٹرسٹ کر لیتے ہیں، وہ کہتا ہے ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ تو سب سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم کام کریں۔ اگلی بات عزیز طلبہ یہ ہے کہ اپنے آپ میں رہیں، اپنی ذات میں رہیں، اپنی ذات کو ہی انجمن بنائیں۔ سب سے اچھا دوست آپ اپنے خود ہیں، سیدھی سی بات۔ اس لیے کوشش کریں کہ ایک تو چھوٹا ہے اس کی غلطی معاف کر دیں، بڑوں کی عزت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پہ اچھے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔